بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائیوں نے اپنے بھائی کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور در حقیقت انہوں نے جو ہے نا اس کو اوپر چڑھانے کے لیے, جب آپ کو کوئی رستے سے ہٹا رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے تو آپ کو اوپر چڑھا رہا ہوتا ہے. اگر ان بھائیوں کو یقین ہوتا کہ یہ کنویں میں گرنے سے یہ حکمران بن جائے گا تو وہ شاید خود اس میں چھلانگ لگا دیتے. تو بہرحال ہمیں اس چیز کی یہ اسباب ہے جو یہاں سے اپنے پلے باندھنے چاہیے. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا, انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت کے اوپر بٹھایا اور وہ سارے اس کے لیے سجدے میں گرے. جائز تھا مفسرین نے لکھا اس دور میں, تو انہوں نے سجدہ کیا, سجدہ تعظیمی. وقال, ہمارے ہاں حرام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مجھے جامع ترمذی کے اندر دیگر حدیث کتابوں کے اندر فرمایا کہ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد, اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں کس کو حکم دیتا, کس کو سجدہ کرے, بیویوں کا سب کو یاد. تو بہرحال جو ہے وہ تو یہ ہماری شریعت کے اندر کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے. وقال یا ابتی هذا تعویل رؤیای من قبل, اور انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ وہ یعنی کس نے کہا, یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہ ابا جان یہ وہ تعویل ہے خواب کی جو پہلے میں نے دیکھا تھا, یعنی بچپن میں دیکھا تھا. تو بسا اوقات خوابوں کی تعبیر کے اندر پوری زندگی لگ جاتی ہے, جیسا کہ یہاں پہ بہت بڑے اتار چڑھاؤ اور بڑی مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے. قد جعلها ربی حقا, اس کے ذریعے میرے رب نے اس کو حق پہنایا, حق کا جامع پہنایا یا حقیقت کا روپ دھاڑا ہے. اللہ نے اس کو پورا کیا ہے, میری کوئی اس میں محنت نہیں ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور یہ یعنی جو لوگ اوپر آتے ہیں نا کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ سننے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں, لوگ بڑے کمنٹس وہ پاس کرتے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام کے وہ کمنٹس ہیں جب وہ ان کا خواب پورا ہوا تو ان کے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے سامنے نکل کیے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ ہمارے ہونے چاہیے کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد. وقد احسن بی, اللہ نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا. اذ اخرجنی من السجن, جب اللہ نے میری جیل سے نکلنے کا بندوبست کیا. تو لوگ یعنی یہ انہوں نے جیل میں جانے کا ذکر نہیں کیا, کس کا ذکر کیا, نکلنے کا ذکر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو انسان کو دیکھنا چاہیے نا, اتار چڑھاؤ تکلیفیں تو ہر بندے کو آتی ہیں. وجاء بکم من البدو, اور آپ کے اوپر اللہ نے بہت احسان کیا کہ اللہ نے آپ کو وہ بدوی زندگی سے نکال لی اور آپ کو اللہ نے شہر کے اندر جگہ دے دی. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کون سی زندگی کو پریفر کیا ہوا ہے, کون سی زندگی کو ترجیح دی ہے, شہر والی زندگی. شہر میں علم زیادہ ہوتا ہے, شعور زیادہ ہوتا ہے, اچھائی زیادہ ہوتی ہے. گاؤں کے اندر بہرحال یہ چیزیں ایسی رسم و رواج ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی غلط قسم کی ہوتی ہیں. عموماً لوگ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت بھی نہیں لیتے ایک دوسرے سے, اور برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور بڑی ساری غلط چیزیں. لیکن کچھ علاقے, سارے علاقے کے جیسے نہیں, کچھ گاؤں بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کے اوپر اللہ نے احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ گاؤں سے اٹھا کے لے آئے یہاں پہ. یہ اس وقت کا کہہ لے کہ ایک سینٹرل پلیس تھی, اس وقت کی سپر پاور تھی مصر جو ہے اس وقت. تو جاء بکم من البدو ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے دوریاں پیدا کر دی تھی. یعنی جب انہوں نے خواب دیکھا تھا اور والد کہہ رہے تھے کہ یہ بھائیوں کو نہ پیش کرنا, تو کیا کہہ رہے تھے کہ کیا ہوگا, شیطان جو ہے وہ کیا کرے گا, تمہیں آپس میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے بھائیوں کو کہا کہ انہوں نے نہیں بلکہ شیطان جو ہے اس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دی. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب جو ہے جو چاہتا ہے اس کے لیے بہت گہری پلاننگ کرتا ہے. لطیف لما یشاء, لطیف کہتے ہیں باریک باریک بین کو, جو ایک ایک چیز کا خیال رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ پورے اسباب اور پوری چیزیں مہیا کرتے ہیں, ہر ایک اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. انہ العلیم الحکیم, بے شک وہ علم رکھنے والے حکمت والے ہیں. رب قد آتیتنی من الملک, یہ انہوں نے لوگوں کے سامنے کر دیا. اب اللہ کے سامنے جب انہوں نے سرگوشی کی تو کیا کہنے لگے, اے میرے رب آتیتنی من الملک, تو نے مجھے یہاں پہ اقتدار بھی دے دیا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث, اور تو نے مجھے جو ہے باتوں کی حقائق اور تحت تک پہنچنے کا علم بھی عطا کیا. فقد فاطر السماوات والارض, اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں مقامات پہ میرا تو ہی کارساز ہے, تو ہی دوست ہے, تو ہی رہنما ہے, سارے معنی اس کے اندر. توفنی مسلمن, چنانچہ مجھے اسلام کے اوپر موت دینا, میری موت اسلام کے اوپر ہو. والحقنی بالصالحین, تو اصل کامیابی یہ ہے, یہ ان کی سمجھے کہ اگلی خواہش ہے, یہ آخری خواہش ہے کہ میرا اسلام کے اوپر خاتمہ ہو. اور الحقنی بالصالحین, مجھے نیک لوگوں کے اندر شمار کر دینا. یہ بھی بڑی عظیم دعا ہے. تو جو ہے نا وہ فاطر السماوات والارض توفنی مسلما انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اللہ فرماتے ہیں اے نبی یہ غیب کی خبریں جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں
تو وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب وہ ساری سازشیں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، تو متفق ہو کے، تو اس وقت آپ ان کے پاس تو نہیں تھے نبی، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اس ساری چیزوں کو سننے کے باوجود یہ واقعہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ یہ جو مکہ والے مشرک ہیں جنہوں نے اپنا پورا ایک وفد بھیجا ہے اور مدینہ کے یثرب کے جو یہودی ہیں انہوں نے یہ سوال بنا کے دیا ہے اور آپ کو پوچھا گیا ہے سوال کہ بنی اسرائیل کیسے پہنچی تھی، آپ نبی ہیں تو بتائیں یہ فلسطین سے کیسے پہنچی تھی مصر کے اندر، تو آپ نے بتا دیا ہے، آپ نے ہر چیز کا جواب دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. وما اکثر الناس، انسانیت کی اکثریت، ولو حرصت، آپ جتنے مرضی حریص ہوں، تڑپ رہے ہوں، خواہش رکھنے والے ہوں ان کے ایمان کی، یہ اکثریت ضروری نہیں کہ ایمان لائے، لوگ ایمان نہیں لاتے بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما تسألون علیہ من اجر. اور دیکھیں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ آپ ان سے کوئی اجر کا مطالبہ تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی آپ ان سے فی تھوڑی چارج کر رہے ہیں، ان سے پیسے تھوڑے مانگ رہے ہیں. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے پوری کائنات کے لیے. وکأی من آیہ، یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آیات بالغیب ان کو پڑھ کے سنا دی اور بتا دیا کہ کیا ہوا تھا، کیسے بنی اسرائیل جو ہے وہ شفٹ ہوئی تھی وہاں سے وہاں اور یہ سب کچھ. تو اللہ فرماتے ہیں وکأی من آیۃ یمرون علیہا، کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسی یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا جواب دے دیا ہے کہ جن کے اوپر سے یہ گزر جاتے ہیں. یمرون علیہا کا مطلب ہے روند کے گزر جانا، کسی چیز کو روند کے گزر جانا، ان کے اوپر سے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں. وہم عنہا معرضون، اور ان نشانیوں کے سے بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، ان کے اوپر غور ہی نہیں کرتے. اللہ ان کو دکھا رہے ہوتے نشانیاں لیکن وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہاں حالت تو یہ ہے کہ ان کی اکثریت ایمان لانے کے باوجود بھی شرک والے کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر میں تفصیل سورہ انعام کے اندر کئی دفعہ ہم نے بات کر چکی ہے، سورہ نساء میں بھی کہ کون کون سی چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو بہرحال افامنوا ان تأتیهم غاشیۃ من عذاب اللہ، اور آپ کیا یہ لوگ اس چیز کے اوپر اس چیز سے بے خوف ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب کی طرف سے کوئی چیز، اللہ کا عذاب ان کو آگے ڈھانپ لے. او تأتیهم الساعۃ بغتۃ، یا یکلخت قیامت آ جائے ان کے اوپر، وہم لا یشعرون، اور ان کو اندازہ بھی نہ ہو. تو کیا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ان کے پاس، ان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور ایمان لینا چاہیے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آپ ان کو بتا دیجیے کہ میرا راستہ یہی ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میرے راستے پہ چلنے والے میری امت کے لوگ ہیں وہ علی وجہ البصیرہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، حقائق کی دلائل کی روشنی کے اندر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. وہ سبحان اللہ، مجبور نہیں کرتے ہم کسی کو، آپ نے ایمان لانا لائیں، آپ کو جواب مل گیا ہے، آپ کے سوال کا اشکال دور ہو گیا، آپ نہیں لانا چاہتے آپ کی اپنی مرضی ہے. وہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو آپ کرتے ہیں. وما انا من المشرکین، بہرحال میرا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں. آپ اے نبی آپ اس چیز کا اعلان کر دیجئے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ رجال تھے، مرد تھے، کوئی عورت رسول نہیں تھی. بہرحال بائبل میں موجود ہے کچھ عورتیں بھی رسول تھیں. تو بہرحال قرآن کہتا ہے کہ کوئی عورت رسول نہیں تھی. تو آپ سے پہلے بھی جتنے آئے وہ سب رجال تھے. رسول نوحی الیہم جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے، من اہل القریٰ، وہ مختلف بستیوں کے رہنے والے تھے. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین کے اندر پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، اور وہاں پہ جا کے دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو پہلے لوگ رسولوں کے منکر ہوئے ان کا انجام کیا رہا. یہ بھی آپ کا انکار کر رہے ہیں سب دلائل ملنے کے باوجود. ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے. یہ تڑپ ہوگی تو ایمان لائے گا ورنہ. افلا تعقلون، آپ لوگ عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے، ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے. حتی اذا استیأس الرسل، رسول جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ اور نصیحت کرتے رہے، وعد و نصیحت اور قصص اور یہ چیزیں سابقہ امتوں کے احوال بیان کرتے رہے، ان کے اشکالات کے جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ رسول جو ہے وہ استیأس، مایوس ہو گئے اپنی امتوں سے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ امت کے لوگوں نے ہمیں جھٹلا دیا ہے، اب یہ ہم پہ ایمان نہیں لائیں گے. جاءہم نصرنا، پھر ہم نے ان کی مدد کی. تو اے نبی آپ ڈٹے رہے، یہ مکی دور ہے، آپ ان کو وعد نصیحت کرتے رہے، واقعات سناتے رہے، آپ اس چیز سے پریشان نہ ہو، ہماری مدد آئے گی جیسے سابقہ انبیاء کے لیے بھی آئی. فنجی من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں پھر نجات دے دیتے ہیں. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور پھر ایسے موقع پہ جو مجرم ہیں ان سے ہماری جو سزا ہے وہ ٹالی نہیں جا سکتی. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عقل والوں کے لیے ان واقعات کے اندر بہت سامان عبرت ہے. ما كان حديثا يفترى، جتنے بھی دنیا میں قصص اور فلمیں ناولز یہ سب کچھ ہے وہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے. اس قرآن کے اس واقعے کی عظیم اور قرآن کے سارے واقعات کی عظیم حکمت اور عظیم جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ما كان حديثا يفترى، یہ کسی نے بیٹھ کے ڈرامہ ترتیب نہیں دیا، نہ کسی نے بنایا، نہ یہ فلم ہے، نہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی بات نہیں ہے. ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ اس چیز کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے گزر چکا، سابقہ یہ واقعات رونما ہو چکے ہیں. وتفصیل کل شیء، اور اس میں
ہر چیز کی جو پوچھی گئی تھی، جو مسئلہ پوچھا گیا تھا، اس کی ہر اعتبار سے تفصیل موجود ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں. تو لوگ جو جھوٹ بنا کے فلمیں دکھا کے لوگوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی نیت پہ حق نہیں کرتے. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ سیدھے ہو جائیں، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی جھوٹ سے، برائی سے اچھائی پھیلتی نہیں، ہمیشہ اچھائی سے اچھائی پھیلتی. اسی لیے فرماتے ہیں ادفع باللتی احسن،